دلوایا جاتا ہے، اگر ان کو کیا جائے کیا غلط ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن بھی تو پڑھا جاتا ہے، کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے آیا مستشفی جرمنی میں بات ہو چکی ہے، وہ کیسٹ بھائی صادق صاحب سے لے کر سن لیجئے گا کہ کہاں سے آیا۔ اب یہ ہے کہ اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں دکھنے میں ہماری عقل کے لحاظ سے اچھی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ دودھ والے ہیں اور آپ کی یہاں دودھ کی دکان ہے، آپ کے یہاں تو بند ڈبے ملتے ہیں شاید آپ کو، لیکن آپ جو لوگ باہر سے پاکستان انڈیا سے آئے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں جہاں بھینسیں ہوتی ہیں وہاں دودھ کے بڑے بڑے ٹب رکھے ہوتے ہیں، ان میں دودھ ہوتا ہے اور اسی سے بھر بھر کے لوگ دیتے ہیں۔ آپ کی دودھ کی دکان ہے اور آپ کی دکان مکے میں ہے، اور میری دودھ کی دکان ہے، میری دکان کراچی میں ہے۔ میں بھی اس میں پانی ڈالتا ہوں، آپ بھی اس میں پانی ڈالتے ہیں دودھ میں، لیکن میں کراچی کا پانی ڈالتا ہوں، آپ زمزم ڈالتے ہیں۔ ہم گناہ میں دونوں برابر ہیں یا آپ زیادہ پکے مومن ہیں؟ دودھ میں کراچی کا سادہ پانی ملائیں تو بھی وہ بے ایمانی ہے، اور اگر دودھ میں زمزم ملائیں تو بھی وہ بے ایمانی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمزم کو پیٹ بھر کر کوئی مراد دل میں رکھ کر پیے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ بھلے یہ حدیث بھی ذہن میں رکھ کر دودھ میں زمزم ڈالیں تو بھی بے ایمان کہلائیں۔ تو یہ کہنا کہ پڑھا تو قرآن ہی ہے، میں نے بھی زمزم ہی ڈالا ہے، کون سا گناہ کا کام کیا ہے؟ زمزم ہی ڈالا ہے، کیوں بے ایمان کہتے ہو؟ زمزم ڈالا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز جو حلال اور حرام ہوتی ہے، قرآن یا غیر قرآن اسے حلال یا حرام نہیں کرتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے کبھی مرغی ذبح کی ہو، گائے بکری ذبح کی ہو، آپ ذبح کرتے وقت مسلمان کیا الفاظ پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ آپ جب چھری چلاتے ہیں یہ تکبیر پڑھ کر، آپ میں سے کوئی شخص حافظ ہے، آپ کہتے ہیں، وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ بسم اللہ واللہ اکبر تو وہ پڑھے جسے قرآن نہ آتا ہو، مجھے تو قرآن آتا ہے۔ اب وہ پوری سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ رحمان پوری پڑھ کر پھر اس مرغی کو ذبح کرے۔ ایمانداری سے بتائیے مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام، حالانکہ اس پر قرآن پڑھا گیا ہے۔ اب اسے قرآن نے حرام نہیں کیا، اسے قرآن نے حرام نہیں کیا۔ حرام کس چیز نے کیا؟ کہ یہ جو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا تھا یہ بھی حلال نہیں کرتا۔ اگر بسم اللہ واللہ اکبر حلال کرتا ہوتا تو آپ کتے کو ذبح کرتے وقت یہ پڑھ کر دیکھیں، کبھی حلال نہیں ہوتا۔ آپ کتے پر یہ تکبیر پڑھیں تو کتا حلال ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر یہ الفاظ حلال کرتے تو اس جانور کو حلال کرتے جو حرام ہے۔ گائے بکری مرغی تو ہمارے مذہب میں پہلے حلال ہے، تو گویا تکبیر حلال نہیں کر رہی، حلال کر رہی ہے شریعت۔ اب وہ شریعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ آپ نے فرمایا جانور کو ذبح کرتے وقت تمہیں یہ الفاظ کہنے ہیں۔ اب حلال کیوں ہو رہی ہے؟ سنت کی مطابقت کی وجہ سے۔ جس نے قرآن پڑھا ہے وہ حرام کیوں ہو رہی ہے؟ سنت کی مخالفت کی وجہ سے۔ اب کھانا جب پک جائے، آگے آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو دعا بتلائی، جیسے ذبح کی دعا بسم اللہ واللہ اکبر ہے، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ ہے، آپ نے وہ بتلائی، آپ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھائیے۔ آپ کیوں دوسرے لمبے چوڑے چکروں میں پڑھتے ہیں؟ تو یہ سنت کی موافقت اور سنت کی مخالفت یہ اس سے حلال اور حرام کرتی ہے۔ تو یہی چیز اس کے اندر ہے کہ کھانے کے اوپر جب آپ یہ صورتیں یا کوئی چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ سنت کی مخالفت میں آتی ہیں، اس لیے وہ چیز بدعت ہے۔
جناب فضیلت الشیخ بعض ٹی وی چینل پر